وزیر اعظم عمران خان نے حسب سابق ایک بار پھر میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری جیسے لوگوں کو ان کی بدعنوانیوں، ان کی بے ایمانیوں کے باعث لتاڑا ہے، ان پہ یورش کی ہے، ان پہ یلغار کی ہے، ان پر ان کے کرتوت واضح کرنے کی بھرمار کی ہے۔ یونیورسٹی آف مالاکنڈ کے نئے بلاک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 30 سال ملک کا پیسہ چوری ہوتا رہا اور ان کو بھی پتہ نہیں کہ پیسہ چوری ہوا ہے اور کتنا پیسہ چوری ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کا پیسہ لوٹنے والے نشان عبرت ہیں، ان کو علم نہیں کہ پیسہ خوشی نہیں دیتا، اصل خوشی اللہ کو خوش کرنے میں ہے، پیسے کی لعنت ہے۔ باپ اور اولاد دونوں جھوٹ بولتے ہیں۔ باپ اور اولاد سے مراد عمران خان کی واضح طور پر میاں نواز شریف اور ان کی اولاد، اور دوسری طرف آصف علی زرداری اور ان کی اولاد سے ہے، جس میں بلاول ہیں اور ان کی بہنیں تو خاص کر کرپشن میں ملوث نہیں ہیں، لیکن آصف علی زرداری کی بہن فریال تارپور ضرور ایسے چند چڑھاتی رہی ہیں۔ اور میاں نواز شریف کا ٹبر تو اس حوالے سے پہلے ہی پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے کہ کس طریقے سے میاں نواز شریف کے بیٹے حسن اور حسین نے میاں نواز شریف کا ساتھ دیا اور ان کی دولت کو اپنے نام کروا کے اب مکر رہے ہیں، اور یہی کچھ مریم نواز بھی کرتی رہی ہیں۔ قوم کا پیسہ ان لوگوں نے لوٹا ہوا ہے، اس میں کسی شک والی گنجائش نہیں ہے، اور پھر ان کا آپ دیکھ لیں کہ ان کا انجام کیا ہو رہا ہے، ان کی اپنی زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے۔ اس خطاب کے دوران عمران خان جذباتی ہوئے، اور ان کا جذباتی ہونا بنتا بھی تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں پہ ٹاٹا، برلا، امبانی اور متل کی طرح یہاں پہ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف امیر ہی نہیں بلکہ امیر ترین بنے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر انسان صرف اپنے لیے جیے تو اس کا کوئی مقصد نہیں۔ لالچ کا باعث دنیا میں افراتفری مچی ہوئی ہے، لالچ کے باعث دنیا میں افراتفری مچی ہوئی ہے۔ انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنا ہوگا، شارٹ کٹ لے کر کسی انسان نے بڑا کام نہیں کیا۔ عمران خان اپنے اقتدار میں آنے کی مشکلات کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا، تاہم دوست ممالک نے مدد کی اور پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا تو روپیہ گر جاتا اور مہنگائی میں بدترین اضافہ ہو جاتا۔ ہمارا پہلا سال بہت مشکل تھا، کیونکہ ماضی کی حکومتوں کے لیے گئے قرضوں کی قسطیں دینے تھی۔ نون لیگ نے 2.5 سال میں سود کے ساتھ قرضہ 20,000 ارب روپے واپس کیا۔ مسلم لیگ نون نے 2.5 سال میں سود کے ساتھ قرضہ 20,000 ارب روپے واپس کیا، اور ہم نے 2.5 سال میں سود کے ساتھ 35,000 روپے کا تاریخی قرضہ واپس کیا۔ معذرت، درمیان میں فون آ گیا تھا، ہم نے یہاں سے بات چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نے 2.5 سال میں سود کے ساتھ 35,000 ارب کا تاریخی قرضہ واپس کیا۔ ہمارا تو وقت اس میں گزر جاتا ہے کہ قرض کا سود دیں، قرضوں کی واپسی کے لیے ملکی دولت بڑھائیں۔ اب ہم مشکل حالات سے نکل چکے ہیں، ڈالر 160 سے 155 پر آ گیا ہے، بڑے سرمایہ کار بنڈل جزیرے پر سرمایہ کاری کے منتظر ہیں، لیکن سندھ حکومت اجازت نہیں دے رہی۔ عمران خان مزید کہتے ہیں کہ ہم زراعت میں نئی سوچ لے کر آ رہے ہیں، اکیلا زراعت کا شعبہ ہمیں ترقی کی سمت لے جا سکتا ہے۔ زراعت ملک کا مستقبل ہے۔ دریائے سندھ کے دائیں کنارے زیتون کے درخت لگانے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے بہت آگے جانا چاہیے۔ سوات میں کورونا کے باوجود سیاحت کا شعبہ کامیاب جا رہا ہے۔ عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ 50 سال کے بعد 2 بڑے ڈیم، بادشاہ ڈیم اور محمد ڈیم بنا رہے ہیں۔ صنعتوں کی ترقی سے ملک کی ترقی مشروط ہے۔ عمران خان کی توجہ یقینی طور پہ شعبہ زراعت کی طرف بھی خصوصی طور پر ہے۔
عمران خان ہی کی ہدایت پر وفاقی حکومت نے گندم کے رواں سیزن میں اس کی امدادی قیمت میں 200 روپے من اضافہ کرتے ہوئے نئی قیمت 1800 روپے فی من مقرر کر دی ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک میں اب گندم کی کوئی قلت نہیں ہوگی۔ گندم مہنگی ہوگی تو یقینی طور پہ آٹا بھی مہنگا ہوگا۔ اس حوالے سے حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آٹے پر 80 ارب کی سبسڈی دے رہے ہیں۔ رواں سیزن میں اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ رواں سیزن میں 100 ارب روپے کی آٹے کی مد میں سبسڈی دی جائے گی۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ سید فخر امام اور صوبائی وزیر عبدالعلیم خان نے پریس کانفرنس میں گفتگو کے دوران کہی ہیں۔ فصلوں کی قیمتیں یقینی طور پر بڑھائی جانی چاہیے تاکہ کسان خوشحال ہو سکے اور اس کو یہ حوصلہ افزائی ہو کہ آئندہ فصلیں وہ مزید جذبے کے ساتھ پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ پاکستان میں ہمیشہ گندم، چاول، کپاس اور گنے کی بمپر فصلیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ مافیاز کی وجہ سے عام آدمی تک قیمتیں انتہائی زیادہ ہو کر ایسی اجناس پہنچتی ہیں۔ حکومت کی طرف سے آٹا کی ملوں کو سبسڈی دے کر گندم فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس امر کو اگر یقینی بنا لیا جائے تو یقینی طور پہ گندم کی قیمت میں اضافے کا اثر عام آدمی پر نہیں پڑے گا۔ سارے کا سارا اگر اثر پڑے گا تو حکومت پر پڑے گا۔ حکومت اس حوالے سے سبسڈی دے رہی ہے۔ عمران خان کی طرف سے دل کھول کر کاشتکاروں کی جس طرح معاونت کا اعلان کیا گیا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے حوالوں سے حکومت بہت نوٹس لیتی رہی ہے، گندم کے سکینڈل کے حوالے سے، چینی کے سکینڈل کے حوالے سے، پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے حوالے سے۔ پاکستان میں گنے کی بھی ہمیشہ ہی بمپر پیداوار ہوتی رہی ہے۔ اس دفعہ بھی گنا پاکستان میں بے شمار ہے، لیکن اس حساب سے چینی کی اتنی زیادہ پیداوار نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شوگر مل ایسوسی ایشن کی سالانہ رپورٹ 2020 نے ثابت کر دیا کہ وزیر اعظم عمران خان سچ بولتے ہیں اور شوگر ملز ایسوسی ایشن حقیقت میں ایک مافیا کے طور پر کام کر رہی ہے۔ گنے کی پیداوار زیادہ ہے جبکہ چینی کی پیداوار ملز کی طرف سے کم بتائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ کچھ نہ کچھ سازشیں بن رہے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت کو ابھی سے نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔